اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کے مومنین آپ جانتے ہیں کہ یہ آنے والی شب نیمہ شعبان کے نام سے مشہور ہے، کہ جس میں ولی عصر، حجت خدا، وارث کائنات، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی آمد ہے۔ تو شیبہ نیمہ شعبان جو ہے اس کے اعمال کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے آپ سے جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ نیمہ شعبان جو ہے وہ جس کو شب برات بھی مسلمان کہتے ہیں، اس کے متعلق جو ہے وہ بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، اور شب قدر کے بعد جو ہے وہ سب سے افضل ترین رات اس کو کہا گیا ہے۔ یہ ان راتوں میں سے ہے کہ جس میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے جو ہے وہ ایک پیکج ہے۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ مختلف مختلف جو ہے وہ ریاستیں اپنی عوام کے لیے یا اپنے کسٹمرز کے لیے جو ہے وہ پیکج دیتی ہیں۔ یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے یہ پیکج ہے مومنین کے لیے اور بندوں کے لیے آج کی آت، جس سے ہمیں بھرپور استفادہ جو ہے وہ اٹھانا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، بس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات اللہ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹائے گا، یعنی جو بھی آپ سوال کریں گے، اللہ کہتا ہے میں کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاؤں گا سوائے اس کے جو گناہ کے متعلق جو ہے وہ سوال کرے۔ ایسا کوئی بدبختی ہوگا کہ جو گناہ کے متعلق اللہ کی ذات سے جو ہے وہ سوال کرے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس رات بیدار رہے اور اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، یعنی بروز حشر اس کا دل جو ہے وہ زندہ ہوگا۔ نیمہ شعبان کے حوالے سے ایک جو ہے وہ بہترین عمل جو آسان بھی ہے اور جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، 15 شعبان کا بہترین عمل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے، کہ جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے مصافحہ کریں تو وہ کبھی اس زیارت کو ترک نہ کرے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی سے چھوٹی زیارت پڑھنے کے لیے بھی اپنے گھر کی چھت پر جائیں، اپنے دائیں بائیں نظر کرے اور پھر سر آسمان کی طرف بلند کر کے یہ کلمات کہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہے وہ مختصر اتنا کم از کم کہے، باقی زیارت جو ہے مفاتی کے اندر اور دیگر دعاؤں کی کتب کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح دعائے کمیل ابن زیاد، جو دعا در حقیقت حضرت داؤد یا حضرت خضر سے منسوب ہے، جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کمیل بن زیاد کو تعلیم فرمائی تھی، اس کا پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ہر شر دشمن سے جو ہے وہ حفاظت اس سے ہوتی ہے، وسعت اور فراوانی رزق جو ہے وہ اس سے بڑھتا ہے، گناہوں کی مغفرت کی موجب بنتی ہے۔ اس سے پیسے بھی جو ہے وہ مومنین کو وتیرہ بنانا چاہیے۔ دعائے کمیل کو جو ہے وہ کم از کم روزانہ نہیں تو ہفتے میں، یا ہفتے میں نہیں تو مہینے میں جو ہے وہ لازمی اس کی جو ہے وہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ میر داماد سے منقول ہے کہ 111 مرتبہ یا قاہر العدو کا ورد کرنے سے ظالم کے خلاف فوری جو ہے وہ مدد آ جاتی ہے۔ شیخ توسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن کو دفع کرنا ہو تو 100 بار اس طرح ذکر کو پڑھنے پر تکرار کرنا چاہیے، یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی۔ یہ کہنے سے جو ہے وہ دشمن کی جو ایک کنی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ مومنین کو چاہیے کہ ورد بنائیں۔ اسی طرح جو ہے وہ نماز امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ادا کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ وہی دعا جو معافی چاہتا ہوں، وہی نماز جو آپ کی مشہور نماز ہے، کہ 2 رکعت نماز ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ الحمد پڑھنا شروع کرے، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تک جائے تو 100 مرتبہ اس کو تکرار کرے، پھر سورہ الحمد کو مکمل کر کے ایک بار سورہ قل هو اللہ پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں اور 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھیں،
اور دونوں سجدوں میں 7 بار سبحان ربی اعلیٰ و بحمدہ پڑھیں، اور دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح پڑھیں، اور تشہد و سلام پڑھ کر جو ہے وہ نماز کو ختم کر دیں۔ اسی طرح نماز جعفر طیار جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کو پڑھتا ہے اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر اور دریا کی موجوں کے جتنے بھی ہوں گے تو خدا انہیں معاف کر دے گا۔ راوی کہنے لگا کہ مولا کیا یہ سب ثواب ہمارے لیے ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اور کس کے لیے ہے، یہ ثواب تمہارے ہی ساتھ مخصوص ہے، یعنی مومنین کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ہر جمعہ یا ہر ماہ یا ہر سال اسے انجام دو گے تو خدا اور بندے کے درمیان تمام جو گناہ ہیں اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 4 رکعت نماز ہے جو فجر کی طرح یعنی 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ الحمد اور سورت کی تلاوت کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر یہی تسبیح رکوع میں 15 مرتبہ پڑھنی ہے، 10 مرتبہ جو ہے وہ رکوع سے 15 مرتبہ رکوع سے پہلے، اور 10 مرتبہ رکوع میں یعنی ذکر پڑھنے کے سبحان ربی اعلیٰ عظیم و بحمدہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ پڑھیں۔ اسی طرح 10 مرتبہ رکوع سے جب کھڑے ہونا سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے 10 مرتبہ پھر پڑھیں، پھر 10 مرتبہ پہلے سجدے میں ذکر پڑھنے کے بعد سبحان ربی اعلیٰ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھیں، پھر 10 مرتبہ سجدے سے اٹھنے کے بعد پڑھیں، اور پھر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ کے جب دوسرے سجدے میں جانا ہے تو پھر ذکر کرنے کے بعد پڑھیں، پھر جب وہ اپنے اوپر اٹھنا ہے تو پھر 10 مرتبہ جو ہے وہ دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد کھڑا ہونا سے پہلے جو ہے وہ 10 مرتبہ پھر اس کی تلاوت کریں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 بار تسبیحات اربع پڑھیں گے، اور 4 رکعات میں کل 300 بار جو ہے وہ اس کی تعداد جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو یہ طریقہ کار ہے اس کو پڑھیں، اور یہ واقعاً بہت زیادہ یہ طاقت رکھتی ہے یہ نماز، اور اس کو پڑھنا چاہیے ہر مومن کو۔ 15 شعبان کی رات کی فضیلتوں میں یہ بیان ہوا کہ اس رات روزی تقسیم ہونے کی رات ہے، یہ زندگی کی میعاد مقرر ہونے کی رات ہے، حج پر جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں اس رات میں۔ قبیلہ بنی قلب جو بہت بڑا تھا، جن کے پاس بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہ روایت میں آیا کہ کسی کے گناہ اگر ان کے بالوں کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ ملائکہ جو ہے وہ زمین کے اوپر نازل ہوتے ہیں اس رات کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ شب قدر کے علاوہ سب سے بڑی رات جو ہے یہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس رات جو ہے وہ شب بیداری کرنی چاہیے، جاگتے رہنا چاہیے، نماز اور دعا و استغفار کے لیے شب بیداری کی جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات کو جاگے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے گا۔ اس رات کی جو نماز ہے 4 رکعت نماز ہے، جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے، اور نماز مکمل ہونے کے بعد ایک دعا پڑھی جائے اللہم انی علیک فقیر، یہ جو ہے وہ آپ کو مفاتی کے اندر جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح اس رات کا بہترین عمل جو ہے وہ زیارت ہے، جس طرح میں آپ کی خدمت میں نقل جو ہے وہ کر چکا ہوں۔ اسی طرح جو ہے وہ اس رات زیارت وارثہ بھی پڑھنی چاہیے، زیارت وارثہ کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس کو بھی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ اس رات کے لیے بہترین دعا کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس رات نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ توحید پڑھے۔ نماز کا سلام پڑھنے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے، اور یہ دعا پڑھے یا من علیہ ملجا العباد فی المحمات۔ یہ دعا بھی جو ہے وہ مفاتی کے اندر آپ کو مل جائے گی، یعنی تسبیح جناب سیدہ پڑھنے کے بعد جب یہ دعا مکمل کر لیں تو پھر سجدے میں جا کر 20 مرتبہ کہیں یا رب، 7 مرتبہ یا اللہ، اور 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 10 مرتبہ ماشاء اللہ، اور 10 مرتبہ لا قوت الا باللہ جو ہے وہ کہنا چاہیے۔ پھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار پر درود بھیجے، اور اس کے بعد اپنی حاجات طلب کرے، اور فرمایا قسم با خدا اگر کسی کے حاجات بارش کے قطروں کے برابر بھی جو ہیں وہ ہوں گی تو حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے وسیع فضل و کرم اور اس کے عمل کی برکت سے وہ تمام حاجات جو ہے وہ بھر لائے گا۔ اس رات جو ہے وہ صدقہ دینا چاہیے، عزیز و اقارب کو معاف کر دینا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، لوگوں کو معاف کریں، کسی مومن کی پریشانی کو دور کریں، جو ہے وہ دعائیں ندبہ پڑھیں، زیارت علیہ یاسین پڑھیں، اپنی قضا حاجات کو انجام دینا جو ہے وہ
امام کے حضور یہ وعدہ کرنا کہ خود کو بڑا جلدی تبدیل کر لوں گا، یعنی جو گناہ جن پہ مصر ہے بندہ اس سے جو ہے وہ دور ہو جاؤں گا، امام سے وعدہ کریں اس رات کو، کثرت سے دعا امام زمانہ جو ہے وہ پڑھیں، دعائے فرج، الہی اعظم البلا جو ہے وہ یہ پڑھیں، دعائیں جو منسوب ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ، یہ والی جو ہے وہ یہ دعا پڑھیں، نماز امام زمانہ جو ہے وہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ استغاثہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ضرور اس رات کو کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے، سورہ الحمد اور اس کے بعد کوئی بھی ایک سورہ پڑھے، قبلہ رخ ہو کر جو ہے وہ استغاثہ کرے جو مفاتیح الجناح کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح امام زمانہ کے حضور عریضہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے۔ عریضہ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ کتب کے اندر اور آج کل ویسے بھی اویل ہے، جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ عریضہ جو ہے وہ کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سلسلہ اولیاء کی آخری کڑی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ میرے وسیلے سے میرے اہل اور میرے شیعوں کے سے بلائیں جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے ہر ایک کو صرف وہی اعمال انجام دینے چاہیے جو تمہیں ہماری محبت سے قریب کریں، اور ہر اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جو تمہیں ہماری ناراضگی سے قریب کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حوادث سے واقعہ میں تم ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ لوگ تمہاری طرف جو ہیں وہ لوگ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں، اور میں خدا کی طرف سے تمہارے اوپر حجت ہوں۔ اکمال الدین و تمام النعمہ اور وسائل الشیعہ اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر محبت امام ہمارے اندر ہے تو محب پر اس کے اثرات بھی نظر آنے چاہیے۔ محبت کرنے والوں میں صرف مانگنے کا ہی نہیں، کچھ دینے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو عمل صالح مطلوب ہے، ہمیں ہماری دولت نہیں چاہیے، ہماری کوٹھیاں نہیں چاہیے، ہمارے جو ہے وہ تاج و تخت امام کو ہمارے ہم سے نہیں چاہیے، بلکہ جس طرح امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تقویٰ کے ذریعے سے تم لوگ ہماری مدد کرو، تو امام کو یہی چاہیے کہ ہم ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ جس کے ذریعے سے امام کی ناراضگی کا موجب بنے۔ محبت کو محبوب مطلوب ہوتا ہے، نہ کہ وسیلے سے فقط مال دنیا، ملازمت وغیرہ یہ تو یہی مانگتے رہیں اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم اپنے اعمال سے ناراض کرتے رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح امام علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں اور نہ تمہاری یاد کو بلانے والا ہوں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضرت قائم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں شامل ہونا چاہتا ہے اسے انتظار کرنا چاہیے، اور انتظار کے دوران تقویٰ اور نیک اخلاق جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ہمارے قائم کے زمانہ میں حاضر ہوں گے، جبکہ قیام سے پہلے انہوں نے ان کی اور ان سے پہلے والے آئمہ کی اقتداء کی ہوگی اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کیا ہوگا، یعنی تمام آئمہ کو 12 آئمہ کو قبول کرنے والے ہوں گے، اور ان کے جو دشمن ہیں، ان کے اعداء جو ہیں جنہوں نے ان پر ظلم ڈائے، ناراضگی کے موجب بنے، ان سے اظہار جو ہے وہ بیزاری کرتے ہوں گے۔ یہ افراد میرے دوست اور میرے نزدیک میری امت کے عزیز ترین افراد میں سے شامل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اسی طرح جو ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمانی بھائیوں میں تم میں سے جو شخص اپنے پروردگار سے خوف رکھے گا اور اپنے مال میں سے جس قدر نکالنا چاہیے نکال کر مستحقین تک پہنچاتا رہے گا، وہ شخص تاریک فتنوں اور اس کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اور وہ شخص جس کو اللہ نے چند روزہ مال عطا کیا ہے، اگر اس کے نکالنے میں بخل کرے گا اور جس کے ساتھ صلہ رحم کرنے کا حکم دیا گیا اسے انجام نہ دے گا، تو وہ دنیا و آخرت میں محروم اور ناکام جو ہے وہ رہے گا۔ احتجاج اور بہار کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے شیعوں سے جو ہے وہ خطاب ہے کہ نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا نماز پڑھو اور شیطان کی جو ہے وہ ناک رگڑو۔ بہار الانوار کے اندر یہ حدیث ہے۔ اسی طرح یوسف زہرا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری سرپرستی اور دیکھ بھال میں کوتاہی نہیں کرتے اور نہ تم لوگوں کو فراموش کرتے ہیں، اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو یقیناً تم پر مصیبتیں نازل ہو جائیں اور دشمن تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ احتجاج کی یہ جو ہے اور بہار کی یہ روایت ہے، یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم و نظر ہمارے اوپر ہر وقت ہے۔ امام ہم سے دور نہیں ہے، امام پردے میں نہیں ہے، ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے، ہم گناہ اور ضلالتوں اور برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں،
جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم امام سے جو ہے وہ دور ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ یوسف زہرا کا یہ فرمان گرامی ہے کہ اگر ہمارے شیعہ گناہوں سے اجتناب کریں تو اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ان کا انجام بخیر ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ یوسف زہرا کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو ہمارے مال میں سے کچھ بھی کھائے یعنی خمس وغیرہ میں، وہ اپنے پیٹ کو آتش جہنم سے بھرے گا اور جہنم کے شعلوں کے اندر جا کر جلے گا۔ اسی طرح آپ نماز شب، زیارت شورا، زیارت جامعہ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ سے اس کے اوپر میری ویڈیو بھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے زیارت جامعہ کے اوپر، اس میں میں نے ذکر کیا تھا سید احمد رشدی سے جو روایت ہے، وہ جب بھول گئے تھے تو اس وقت امام علیہ السلام نے انہیں وصیت فرمائی تھی کہ تم کیوں نماز شب ادا نہیں کرتے، تم کیوں زیارت شورا نہیں پڑھتے، تم کیوں زیارت جامعہ کبیرہ نہیں پڑھتے۔ زیارت جامعہ، زیارت جامعہ، زیارت جامعہ 3 مرتبہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دہرایا تھا۔ اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ الْمُنْتَظِرَ عَلَىٰ هَٰذَا الْأَمْرِ أَمْرَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ۔ جان لو کہ جو اس امر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا منتظر ہے، اس روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے کے جیسا اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی جو انتظار کر رہا ہے گویا کہ دن کو وہ روزہ رکھ رہا ہے اور رات کو جو ہے وہ عبادت الہی میں کھڑا ہوا ہے۔ اگر جو ہے وہ باقی اصول کافی کی یہ حدیث ہے، اور باقی اگر گناہوں سے اجتناب وہ کرتا ہے، مصر نہیں رہتا۔ اسی طرح جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس 12ویں جانشین کا فرمان گرامی ہے کہ ہم سے محبت کا مقصد واضح سنتوں پر عمل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ بے شک ہم نے تمام ضروری نصیحتیں کر دی ہیں، خدا ہم پر اور تم سب پر جو ہے وہ گواہ ہے۔ یعنی امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے امام کا ہمارے لیے حکم ہے کہ جو ہماری سنتیں ہیں اس پر عمل کریں۔ اسی طرح جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہم تم لوگوں کے بھیجے ہوئے اموال صرف اس لیے قبول کرتے ہیں تاکہ تم لوگ اس کی وجہ سے پاک ہو جاؤ، لہذا جو چاہے اپنا مال بھیجے، جو چاہے نہ بھیجے، تم لوگ جو کچھ میرے پاس بھیجتی اس سے کہیں بہتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا ہے، کمال الدین۔ اور اسی طرح جو ہے وہ الغیبہ توسی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کے زمانے میں امتحان لوگوں کو اسی طرح ہلا کر رکھ دے گا کہ بہت سارے اس حساس اور نازک موڑ پر جو ہے وہ منہ پھیر لیں گے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کمال الدین تمام النعمت شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس کے اندر فرمان گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے نہ تو کسی کی رشتہ داری ہے، نہ ہی کوئی قرابت داری ہے، جو بھی میرا انکار کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے اور اس کی راہ پسر نوح کی راہ پر ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پالے، اور وہ امام زمانہ کے مددگاروں میں سے ایک جو ہے وہ ہوگا۔ امام زمانہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے شیعہ ایک دل اور متحد ہو کر ہمارے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو وفا کرتے تو ہمارا ظہور بہت جلد ہو چکا ہوتا۔ احتجاج تبرسی کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح یوسف زہرا نے فرمایا کہ سجدہ شکر واجب ترین مستحبات میں سے ایک ہے، یعنی اللہ کا شکر گزار ہر وقت رہنا چاہیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام انتظار کا صحیح طریقہ جو ہے وہ کیا ہے کہ صبح کے انتظار کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پوری رات تاریکی میں گزار دے، سردیوں گرمیوں کے انتظار میں سردی سے لرزتے رہیں اور اپنے کمرے کو گرم نہ کریں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلاح کریں، معاشرے کی اصلاح کریں، جو دین حق ہے اس پر کاربند جو ہے وہ ہم ہو جائیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جو ہمارے یہ امام ہیں جو کچھ کرنا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے جو کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک یہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ایک اشتباہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ غیبت امام میں سے جو کچھ خدمات امام انجام دیے بغیر ظہور کے وقت انسان جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم جو ہے وہ ہم رکاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے جو ہے وہ غلطیاں خطائیں جو ہیں وہ ان کو اپنے آپ سے دور کریں اور صحیح معنوں میں مومن بن جائے، تاکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنے لشکر میں شامل فرما سکیں، اس کی اجازت دے دیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور عمل پیرا اس پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو اس قابل بنائے کہ امام علیہ السلام کی زیارت کر سکیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہو سکیں، اپنی جانوں کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں نچھاور کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔